بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سنائیں گے کہ امام صاحب کی بیٹی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا دردناک عذاب آیا کہ جس کو گاؤں والے دیکھ کر توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ مسجد کے امام کا نام مراد تھا۔ مراد صاحب کی بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی تھی۔ جب وہ ٹی وی دیکھنے سے منع کرتے تو ان کی بیوی بیچ میں آ جاتی اور کہتی کہ بچیاں ہیں، انہیں آزادی سے جینے دیں۔ ایک دن مراد صاحب کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے بیہودہ قسم کا رقص کرنے لگی۔ مراد صاحب نے اپنی بیٹی کو تھپڑ لگایا اور ٹی وی کو برا بھلا کہہ کر بند کر دیا اور خود مسجد میں چلے گئے۔ مراد صاحب مسجد میں امام بھی تھے اور ایک دفتر میں کام بھی کیا کرتے تھے۔ 3 جوان بیٹیاں تھیں جن کو لے کر وہ بہت پریشان تھے۔ ایک دن مراد صاحب گھر واپس آئے، گھر کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے ٹی وی کی تیز آواز آ رہی تھی اور اندر جب آئے تو تیز آواز میں سلام کیا، مگر ان کی بیٹیاں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھیں۔ انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ گھر کا حال بہت برا تھا، ہر چیز بکھری ہوئی تھی، گھر کافی گندا ہو رہا تھا۔ مراد صاحب کافی تھکے ہوئے کام سے آئے تھے۔ کسی نے ان سے پانی تک کا نہ پوچھا۔ ان کی بیوی بھی موبائل میں مصروف تھی۔ مراد صاحب گھر کے اس ماحول سے بہت تنگ آ گئے تھے، وہ بہت پریشان تھے۔ مراد صاحب ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کے نماز پڑھنے کے پابند تھے۔ وہ مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اذان کی آواز سنائی دی۔ مراد صاحب نے بیٹیوں سے کہا کہ ٹی وی کی آواز کم کر دو۔ بیٹیوں نے ذرا اس بات پر توجہ نہ دی۔ مراد صاحب کو غصہ آیا، انہوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز بند کر دی۔ ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی، ابا کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ مراد صاحب نے نرمی سے کہا کہ بیٹی اذان کا احترام کرو، باہر اذان ہو رہی ہے۔ ان کی بیٹی نے مراد صاحب کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر دوبارہ سے ٹی وی لگا لیا۔ اپنی بیٹی کی یہ حرکت مراد صاحب کو بہت بری لگی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ کچھ تو دھیان دیا کرو، سارا دن ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہیں، کم سے کم اذانوں کا تو احترام کریں۔ بیوی کہنے لگی، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ مسجد جائیں، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کیا کریں۔ مراد صاحب افسوس بھری نظر بیوی پر ڈال کر مسجد کی طرف نکل گئے۔ نماز کے بعد مراد صاحب دعا میں ہاتھ اٹھائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ میرے جانے کے بعد گھر کا کیا ہوگا۔ انہیں اپنی بیٹیوں کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ نماز کے بعد مراد صاحب اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے اور ان سے فریاد کی کہ میری بڑی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لیں۔ ان کی بڑی بہن نے صاف صاف کہا کہ مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے جنہیں نہ دین کا پتہ ہو نہ دنیا کا۔ وہ کہنے لگی، آپ کی بیٹیاں پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں، نہ ہی انہیں گھرداری آتی ہے، میں ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بہو بنا لوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ مراد صاحب خاموش ان کی باتیں سن رہے تھے۔ انہیں اپنی بڑی بہن صحیح لگ رہی تھی، وہ کیسے اپنے گھر کو برباد کر سکتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹیوں کا اچھی طرح پتہ تھا، نہ انہیں گھر کا کوئی کام آتا تھا اور نہ ہی وہ دنیا داری میں تھی اور نہ ہی دینداری میں۔ مراد صاحب گھر واپس آ گئے۔
رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو گھر میں ٹی وی کی آواز گونج رہی تھی۔ ان کی بیٹیاں ساری ساری رات جاگتی اور ٹی وی دیکھتی اور آدھے دن تک سوتی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی مراد صاحب کی بیٹیوں کے رشتے لے کر نہیں آتا تھا۔ صبح مراد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ انہوں نے مجبوراً دفتر سے چھٹی کر لی۔ آدھے دن تک ان کے گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سو رہی تھیں۔ جب ان کی بیٹیاں ظہر کی نماز کے بعد بھی نہ اٹھی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ ساری ساری رات جاگتی ہیں اور سارا سارا دن سوتی ہیں، نمازوں کا کچھ پتہ ہی نہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں بیٹیوں کی شادی کو لے کر بہت پریشان ہوں، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ چنانچہ مراد صاحب کی بیوی نے کہا، ہماری بچیاں آپ پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں تو ہر گھر میں ایسی ہی روٹین ہوتی ہے۔ آپ پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تماشا کرتے ہیں اور شور کرتے ہیں، جا کر آرام کریں۔ ایک دن مراد صاحب گھر لوٹے تو دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک غیر لڑکا کھڑا ہے اور ان کی بیٹی اس سے ہنس ہنس کر بات کر رہی ہے۔ جیسے ہی مراد صاحب کو دیکھا تو بیٹی اندر چلی گئی اور لڑکا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ مراد صاحب گھر میں داخل ہوئے اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ لڑکا کون تھا۔ بیٹی خاموش رہی۔ مراد صاحب نے سختی سے پوچھا تو شور سن کر ان کی بیوی بھی آ گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ گھر آتے نہیں ہیں اور پہلے ہی شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں؟ مراد صاحب نے کہا، ہماری بیٹی دروازے پہ کھڑی غیر لڑکے سے ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی، کیا اس بات پر بھی میں سوال نہ کروں؟ ان کی بیوی نے کہا، آپ نے بھی تو مجھے دروازے پر دیکھ کر پسند کیا تھا، اب آپ اپنی بیٹی کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے۔ مراد صاحب نے پسند کی شادی کی تھی، ان کی بیوی ان کے محلے میں رہتی تھی۔ مراد صاحب کی بیوی کہنے لگی، ہر لڑکی جوانی میں ایسی ہی ہوتی ہے، آپ نے بھی تو مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا۔ بیٹی کے سامنے ایسی بات سن کر مراد صاحب شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، میں نے کبھی تم سے دروازے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کی، میں نے اپنی والدہ کو بھیجا اور عزت سے تمہارا ہاتھ مانگا تھا۔ اگر ہماری بیٹی کو کوئی محلے میں اس طرح دیکھ لے تو کیا کیا باتیں بنیں گی، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا۔ مراد صاحب کی بیٹی کہنے لگی، وہ میری دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا، آپ نے تو بلا وجہ ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر مراد صاحب کو بہت افسوس ہوا کہ آخر ان کے گھر کا ماحول ہی ایسا کیوں ہے۔ عصر کا وقت ہوا، اذان ہو رہی تھی اور ٹی وی فل آواز میں چل رہا تھا۔ مراد صاحب کمرے سے نکلے اور سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ان کی بڑی بیٹی کسی بیہودہ گانے پر رقص کر رہی تھی، سر پر دوپٹہ تھا ہی نہیں۔ جوان بیٹی کو ایسا رقص کرتے دیکھ کر مراد صاحب کی نگاہ شرم سے زمین پر جا ٹکی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ٹی وی بند کیا اور غصے سے کہنے، یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سن کر بڑی بیٹی نے بدتمیزی سے کہا کہ ابا، آپ ایسا کریں کہ مسجد میں ہی بستر لگا لیں، گھر آیا ہی نہ کریں، آپ تو ہر وقت نصیحتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر مراد صاحب نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن بیٹی نے ایک نہ سنی اور کہنے لگی، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا نا، آپ کو کیا ہے، آپ جائیں، جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔
بیٹی نے دوبارہ ٹی وی کھولا اور مراد صاحب کے سامنے ہی رقص کرنے لگی۔ مراد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مسجد چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کا دل گھر جانے کو نہیں کر رہا تھا کہ وہاں کے محلے کا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مراد صاحب جلدی سے گھر جائیں، آنٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب حیران ہوئے کہ اچانک کیا ہو گیا۔ وہ جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ سب بہت حیران اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ مراد صاحب گھر کے اندر گئے تو دیکھا ان کی بڑی بیٹی بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ سب بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ بڑی بیٹی چیخ کر بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ اندھیرا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ بیوی کہنے لگی، میں اپنی سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے دروازے پر ہی اس کی چیخیں سنائی دی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ انہیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، سب کچھ اندھیرا دکھ رہا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ چھوٹی بیٹیوں نے کہا کہ رقص کرتے کرتے بڑی بہن گر گئی، پھر اچانک سے اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ یہ سن کر مراد صاحب بھی گھبرا گئے، دوڑ کر ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا کہ ان کی بینائی ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ یہ سن کر ان کی بیٹی کو صدمہ ہوا اور وہ وہیں مر گئی۔ مراد صاحب کو بیٹی کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ جب ان کی بیٹی کے جنازے کو اٹھایا جانے لگا تو اس کا جنازہ بہت بھاری ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر زور لگایا مگر پھر بھی جنازہ نہ اٹھا۔ وہاں کے بڑے عالم نے مراد صاحب سے پوچھا کہ یہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا؟ مراد صاحب کی نظریں جھک گئی اور وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی رہتی تھی، نہ ہی اذانوں کا احترام کرتی تھی اور نہ ہی نماز پڑھتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس پر یہ عذاب آیا ہے کہ اس کا جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کا جنازہ بھی اٹھ گیا۔ ٹی وی کو اس کی لاش پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا۔ وہاں پر لے جا کر اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا۔ جب اسے قبر کے اندر رکھا گیا تو بہت سارے سانپ قبر میں اکٹھا ہو گئے اور اسے ڈسنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر مراد صاحب ڈر گئے اور خوف خدا سے رونے لگے۔ مراد صاحب کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان ہم شرمندہ ہیں، ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ ہم نے کبھی اذانوں کا احترام نہ کیا، نہ آپ کی بات کا مان رکھا، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد مراد صاحب کی بیوی اور بیٹیاں ہدایت پر آ گئی۔ انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور تلاوت قرآن بھی شروع کر دی۔ مراد صاحب ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے تھے۔ اللہ ان کی بیٹی کی مغفرت فرمائے اور اللہ ہم سب مسلمانوں کو قبر عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی لوگ اس واقعے سے عبرت حاصل کر سکیں۔